ایک آدمی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس تمام چیزیں، عیش و آرام کی تمام چیزیں مؤثر اور موجود ہے۔ من تقریر آپ سننا غور سے، میں نے فکر آخرت کے بات کہی ہے کہ فکر آخرت میرا موضوع ہے، فکر آخرت کی فکر۔ جب ہم اپنی ایک دین کا روزی کی تلاش میں اتنا فکر مند ہوتے ہیں، جس دین کی تیاری ہمیں پہلی کر لینی چاہیے، اس دین کی تیاری کے بارے کچھ ہم کو پتا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ آدمی ہوتا ہے جن کے پاس تمام چیز کا موجود و میسر ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب ملک الموت ان کے پاس آتے ہیں، جب ان کے آخری سانس میں آتے ہیں اور ان سے کہتا ہے میں تمہارے ملک الموت ہوں، جبکہ ان کے پاس تمام چیزوں کا، عیش و آرام کی تمام چیزیں میسر اور موجود ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ گھومنے کے لیے فارچونر ہے، گھر سے نکلتے تو ان کے لیے 4-4 10-10 آدمی ان کے ساتھ گھومتے تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے عہدے والے تھے، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس، وہ اپنی زندگی کو لگژری لائف گزار رہے تھے۔ لیکن جب موت آئی تو ان کو وجود کو بدلا دیتی ہے موت۔ آئے لوگوں سنو، میں موت ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوں۔ جب ان کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے، ملک الموت آ جاتی ہے، ان کو روح کھینچ لیا جاتا ہے، اس موقع پر وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، آئے لوگوں، آئے ملک الموت، مجھے تھوڑی سی مہلت مجھے دے دو، میں اپنی مال کو، میں اپنی پراپرٹی کو، میں اپنی زندگی کے جتنے سارے چیز کو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے کمایا تھا، وَأَكُمْ صَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنے مالوں کو خیرات کر دوں، میں اپنے مالوں کو صدقہ خیرات کر دوں، وَأَكُمْ مِنَ الصَّدَّقَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں سے ہو جاؤں، میں ایک صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کسی کو مہلت نہیں دیا جاتا ہے۔ سورہ منافقین کو 11 نمبر آیت یاد کر لو، وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں، تمہیں تو اپنی زندگی کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن سنو، میں ایک قدم نہ پیچھے تمہارے موت دی جائے گی، نہ ایک قدم پہلے دیے جائیں گے، بلکہ کب دیا جائے گا؟ وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری جب مقررہ یہ وقت جب آ جائیں گے، تم کو 30 سالہ میں نے زندگی دی تھی، 25 سالہ میں نے زندگی دی تھی، ان زندگی کو جب تم گنوا دیے ہو اور جب تمہارا مقررہ کر وقت آ گیا تو اس وقت تم کہو گے تو تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوگا، صرف افسوس سیکھ کر بیٹھو گے۔ اس آدمی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جب وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقہ جایا کرتا تھا تو 4 چکے سے جایا کرتا تھا۔ آج ان کی جب موت آتی ہے، جب وہ نہانے کے لیے جایا کرتا تھا تو کریم فیس واش سے وہ نہایا کرتا تھا، ان کے جو اینگر ہوا کرتا تھا سونے کا ہوا کرتا تھا، ان کی توبیل جو ہوا کرتا تھا بڑی قیمتی ہوتی تھی، ان کی چائے کہیں سے آتے تو اسپیشل چائے آیا کرتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب وہ مر جاتے ہیں ان کے لاش کو اتنا بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ خود یہ کہہ سکے کہ مجھے زیادہ گرمی ہو رہی ہے، گرمی کی شدت زیادہ ہے، پانی تھوڑا ٹھنڈی ہو جائے، اتنے کہنے کے بھی پوزیشن میں نہیں رہتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ان کو ایک علاقے سے جب دوسرے علاقے جایا کرتا تھا تو 4 ویلر سے جایا کرتا تھا، آج ان کو 4 کندھوں میں لے جایا جا رہا ہے۔ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان تھا، یہ سی روم رہتا تھا، لیکن آج اس کو اس مٹی کے گھر میں رکھ کر آتا تھا۔ جس کے پاس کھجوروں کی کمی نہیں تھی، جس کے پاس دلی میں ممبئی میں فریش کی کوئی کمی نہیں تھی، آج اس کے پاکٹ میں نہ جیب منی ہے، بغیر پاکٹ کے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو نقشہ کھینچ کر کہتے ہیں مثال کے طور پر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آئے انسانوں، آئے عقل مندوں، آئے میرے بندوں، بتاؤ کیا ان کے لیے دنیا دھوکے کا زندگی نہیں ہے؟ جنہوں نے دنیا کے پانے کے باوجود مجھے کھو بیٹھا تھا، آج ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہونے کے باوجود بھی یہ لاوارث کی طرح پڑی ہوئی ہے، یہ لاش کی طرح پڑی ہوئی ہے، یہ لاش کی طرح پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز سے کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اسی چیز کو تو کہہ رہا ہوں کہ فکر آخرت کے نام انسان کے دل سے اٹھ چکا ہے، فکر آخرت کے نام کو انسان کے اندر نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے نبی نے بھی عیش و آرام کی چیزیں دیکھی ہیں، لیکن پتا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نبی کی زندگی بھی کیسے گزری ہے۔ اللہ کے نبی کی عمر فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
کمرے کا حجرے کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو معلقن کہ کچھ پتے دیکھ رہے ہیں، پورجن کن پتے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ آٹے ہیں، کچھ ایک تھیلا ہے، یہ اللہ کے نبی کی کل کائنات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی تھی۔ فابتدرت آئمایا، حضرت عمر عرش کے باہر ہو گئے، آپ رونے لگے اللہ کے نبی کو کمرے کے دیکھ کر جائزہ لینے کے بعد۔ اللہ کے نبی عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں، عمر فاروق تمہیں کس چیز نے آمادہ کر دیا رونے پر؟ فابتدرت آئمایا، عرش کے باہر ہو گئے عمر فاروق، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے چہتے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ہم تمام امتوں کا آپ آخری میسنجر ہیں، ان کے باوجود بھی آپ اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول میں نے قیس و کسریٰ کے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ باب و بہار بالثمار وانہار کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ تو لگژری لائف گزار رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس پیسے دولت تمام چیزیں میسر اور موجود ہیں، یا اللہ کے رسول لیکن آپ اتنے سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلا تھا، آئے چکندرا نواسی کے لوگوں، آئے اس جامع مسجد پر بیٹھنے والوں، ان عقل مندوں سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا آئے عمر کیا تو یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ میرے لیے دنیا جہنم بن جائے، میرے لیے دنیا جہنم بن جائے اور آخرت میرے لیے جنت بن جائے؟ اے عمر فاروق کیا تم یہ نہیں گوارا سمجھتے ہو ان قیس و کسریٰ کے لوگوں کے لیے یہ دنیا بالثمار والانہار بن جائے، ان کے لیے یہ جنت خانہ بن جائے، اور ان کے ہمارے لیے ہم مومنین کے لیے جنت جہنم بن جائے؟ کیونکہ اسی لیے کہا گیا ہے الدنیا سجن المومنین و جنت للکافرین، مومن کے لیے زندگی قائد خانہ ہے، ان کے لیے ایک مجرم کے جیسا ان کی زندگی گزر بسر کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فکر آخرت ان چیزوں پر آپ کو ڈال رہا ہوں کہ فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اب دنیا کے اس رنگین دنیا میں پڑ چکے ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ کو کھو بیٹھے ہیں، اللہ کو وحدانیت کو نہیں پہچان رہے۔ وہ 4000 اور 5000 دن روزگار کرنے والوں، کمانے والوں، آپ اپنے پیسے کو تو کما رہے ہو لیکن خرچ کس راستے پہ کر رہے ہو؟ آپ اللہ کی نعمتوں کو، پورے شریر کو، اللہ کی نعمتوں کو کہاں خرچ کر رہے ہو؟ لیکن اللہ تمہیں 5 بار دن میں بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن تم ایک کافر کے جیسے، ایک ان بدکار کے جیسے، ان ملعون کے جیسے اللہ کے نافرمان بندے ہونے کے باوجود بھی کانوں میں تمہارے اذان گونج رہی ہے، ان کے باوجود بھی لاپرواہی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آواز پر تم سرا لبیک نہیں کہہ پاتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مانتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبد کا استعمال کیا تھا وہ آپ کے اندر ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت اور فکر آخرت اور ہماری دنیا، اللہ رب العالمین ایک حدیث سے کمپرومائز کر کے میں اپنے جگہ لے رہا ہوں، سب وقت کی قلت ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور جو لوگ دنیا میں اپنی زندگی کو لگژری لائف گزارے ہوں گے، کوئی چیز کی کمی نہیں، پیسہ بہت تھا، دولت بہت تھی، زمینیں بہت تھی، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، ویسا شخص کو بھی لایا جائے گا اور ان شخص کو بھی لایا جائے گا جو اپنی زندگی کو فکر و فاقہ سے گزارے ہیں، کبھی اچھے لباس نہیں پہن پائے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو ایک فقیرانہ زندگی گزاری ہے، ایسے بھی آدمی کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ان دونوں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کریں گے آئے میرے فرشتے اس کو جنت میں گھساؤ جنہوں نے زندگی میں کبھی غریبی نہ دیکھی ہو، کبھی ظلم و زیادتی نہیں دیکھی ہو، یعنی اپنی زندگی کو لگژری لائف گزارے ہیں، ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے گھسایا جائے گا اور جہنم میں اور پھر نکالا جائے گا۔ اس کو پوچھا جائے گا بتاؤ تو نے کبھی لگژری لائف گزاری ہے، کبھی تو نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے؟ کہا اے اللہ میں نے کبھی زندگی نہیں دیکھی ہے، کبھی میں نے عیش و آرام کی زندگی نہیں دیکھی ہے، صرف 2 منٹ کے لیے اور 1 منٹ کی جہنم کی دیدار کرنے کے لیے وہ دنیا کی ان تمام چیزوں کو بھول بیٹھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اتنی جہنم خطرناک چیز ہے اور ایک وہ آدمی کو بھی بلایا جائے گا، ایک وہ آدمی کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غریبی اور مسکینوں کے جیسا، اپنی زندگی کو مسافر کے جیسا گزارے ہو، اس کو بھی لایا جائے گا
اور اس آدمی کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا آئے میرے بندے بتا تو نے کبھی بھی غربت دیکھی ہے، تو نے کبھی بھی ایسی فکر و فاقہ زندگی دیکھی ہے؟ کہ اللہ نہیں، میں نے جنت کو دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا میں کبھی اپنی زندگی کو غریبی میں نہیں دیکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اس حدیث کو لانے کے مطلب میرے تقریر میں یہ موضوع کے اندر یہ گزارنے کا مطلب ہوا کہ جہنم بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے اگر جہنم میں کسی آدمی کو دیا جائے، اگر اس کو نکالا جائے تو پوری زندگی کے وہ لگژری لائف بھول جاتے ہیں۔ اور فکر و فاقہ زندگی گزارنے والوں آدمی کو لیے ایک پلک کے لیے اگر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اپنی زندگی کی پوری جنہوں نے اپنی پوری زندگی انہوں نے فکر و فاقہ کاٹی ہے، اس کو اگر بولا جائے کیا تم نے فکر و فاقہ کی زندگی دیکھی ہے؟ کہ اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ آپ اس سے اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ریکارڈ کر کے فرماتے ہیں، وہ دنیا میں حسین و جمیل سے رہنے والوں، اپنے چہرے کو بنانے والوں اور اپنے نائی کی دکانوں میں اپنے چہروں کو 500 روپیہ دینے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَارِهُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو جلایا دیا جائے گا۔ اور یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم سے نکالا جائے گا۔ ہمارے دنیا کی آگ اگر ہمیں لگ جاتی ہے تو وہ جل جاتی ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں، ان کے باوجود بھی ہمیں ایک بار تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دوسری بار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا بار بار اس کو ڈالا جائے گا، ان کی چمڑیاں گل جائے گی، ان کے سارے شریر کی چمڑیاں جو خوبصورت تھی وہ چمڑیاں گل جائے گی۔ یہ مایوس ہو کے سوچیں گے اب مجھے سزا نہیں ملے گی۔ اللہ فرمایا نہیں فبدلنا جلودہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شریر میں چمڑے چڑھائے جائیں گے اور اس چمڑے کو پھر جلایا جائے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اے اللہ کے نافرمان بندو بس تم اپنے عذاب کو چکھو جو تم نافرمانی کر رہے تھے۔ علماء نے حدیث اور قرآن کی باتوں کو کہہ کر کے اپنے گلے پھاڑ دیے تھے، اپنی زبانیں باہر نکال دی تھی، ان کے باوجود بھی تمہیں خبر نہیں ہوئی تھی، ان کے باوجود بھی لا یسرون کی زندگی تم نے گزاری تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ایک ہی چیز پر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فکر آخرت سے جوڑا جائے، اپنے آپ کو زندگی کو فکر آخرت سے جوڑیے، کیونکہ دنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ہر ایک انسان سورہ اعلیٰ کا جب وہ یہ کرتے ہیں، سورہ اعلیٰ کا جب تلاوت کرتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، ان آیتوں پر یہ آخری آیت سے پہلے بھی آیت آ جاتی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے انسان یہ دنیا برباد ہونے والی چیز ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو قیامت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی ساری چیز اور اتنے واقعات و حدیث و قرآن بولنے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ آپ کو فکر آخرت سے جوڑنا ہے تاکہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا احساس ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ نوجوانوں، خاص طور پر تم سے کہہ رہا ہوں تم اپنی زندگی کو صحیح جگہ میں لگاؤ، صحیح جگہ میں صرف کرو، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کو گنوا دیے ہو۔ حتی ما جاءوها شہد علیکم سمعہم وابصارہم بما جلودہم بما کانوا یعلمون۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چمڑیاں گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ آنکھ گواہی دیں گی تمہارے لیے کہ تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہو۔ لہذا اپنی زندگی کو صحیح جگہ میں خرچ کرو، صحیح جگہ میں صرف کرو۔ نوجوانوں، کیونکہ تمہاری تحریر جو ہے بہت ہی نازک ہے اور اس بے حیائی کے دور پر اپنے عزت و آبرو کو بچانا بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو صحیح جگہ میں صرف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فکر آخرت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تیرے دین سے جوڑنے کی، اللہ تیرے ساتھ جوڑنے کی، اللہ تیری عبادت کو 5 جگہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا الہ العالمین۔ ہمارے اندر سے دنیاوی محبت ہٹا کر اللہ اخروی محبت ہمارے اندر پیدا کر اے الہ العالمین۔ ہم تمام سامعین کو اے الہ العالمین ہمارے اندر تمہارے ڈر اور تمہارے سامنے کھڑے ہونے کا احساس